فیڈرل بیورو آف ریونیو یعنی FBR نے ایک سیل بنایا ہے جس کا نام ہے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل۔ اچھا، یہ لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل کا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ 2 خبریں اب تک میں دیکھ چکا ہوں جو بزنس ریکارڈر میں چھپی ہیں۔ ایک تو ہے یہ 30 دسمبر 2025 کا بزنس ریکارڈر ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکس ایویژن انوالونگ ایکٹریس ان ارتھڈ۔ اچھا، دا لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل آف دا FBR ہیز ڈیٹیکٹڈ ٹیکس ایویژن انوالونگ اے پرومیننٹ فلم اینڈ ٹیلی ویژن ایکٹریس بیسڈ ان لاہور ہو ہیز اے سوشل میڈیا فالوئنگ آف اراؤنڈ 10 ملین۔ اچھا، اس طرح کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں یا اور بھی جو لوگ ہیں جو ایک طرح سے ان کا لائف سٹائل جو ہے بہت پرتعیش ہے، بہت جس طرح دولت مندوں کا ہوتا ہے، سپر رچ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، وہ ہیں، اور FBR کے مطابق وہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جو لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل ہے اس لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے یہ جو 15 جنوری کا ہے، ابھی بالکل کل کا جو بزنس ریکارڈر ہے اس میں چھپی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ FBR مانیٹرنگ لائف سٹائلز ٹو کیچ ٹیکس ایویڈرز، یعنی جو لوگ ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے، ان کو پکڑنے کے لیے FBR ہے اب وہ اپنے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل کے ذریعے ان کے لائف سٹائل کو مانیٹر کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، FBR بڑی کمال کی چیزیں سوچ کے لاتا ہے نا۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں نے FBR کی ویب سائٹ کھولی، FBR کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے ڈھونڈا، لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل کہیں بھی نہ ملے۔ میں نے ان کا سرچ کا جو آپشن ہوتا ہے اس میں لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل لکھا، کچھ بھی نہیں آیا وہاں پہ۔ تو یعنی FBR کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ کچھ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی بنا لیا ہوگا لیکن وہاں پہ ابھی کوئی اس کے بارے میں چیز نہیں آئی۔ جو بزنس ریکارڈر کی 2 خبریں ہیں، 30 دسمبر 2025 کا اور پھر 15 جنوری کا، اس میں یہ خبریں آئیں اور اس سے مجھے پتہ چلا۔ اچھا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو FBR ہے انہیں سب سے پہلے FBR کے جو ملازمین ہیں، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ اندر بیٹھے ہیں، ٹیکنوکریٹ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ان کا لائف سٹائل مانیٹر کریں۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ تو اپنے گھر سے شروع کریں پہلے۔ FBR ٹاپ سے لے کر نیچے تک، ٹاپ سے میں کہہ رہا ہوں یعنی جو بھی FBR کا چیئرمین ہیں ان سے لے کر FBR کا جو بالکل سمجھیں کہ جو ہیرارکی ہے ان میں جابس کی، جو اس میں جو سب سے نیچے ہے اس کا بھی لائف سٹائل مانیٹر کریں۔ تمام جتنے FBR کے ملازمین ہیں سب کا لائف سٹائل مانیٹر کریں اور پھر باہر کی طرف آئیں، پھر دوسروں کے لائف سٹائل کی طرف آئیں۔ پہلے اپنا یہ کام نہ کریں نا، جس طرح وہ اردو میں کہتے ہیں نا، خود میاں فضیحت، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ مجھے یاد ہے یہ کچھ سال ہوئے کہ ایک خبر آئی تھی، اور ابھی چند سال ہوئے، زیادہ پرانی خبر نہیں ہے، اور خبر یہ تھی کہ FBR کے پتہ نہیں کتنے ملازمین تھے گریڈ 17 اور 16 کے جنہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کرائی تھی۔ دوسروں کے پیچھے یہ پڑے ہوتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن جمع کیوں نہیں کرائی ہے، اور جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں، جن کا ٹیکس ایٹ سورس جہاں وہ جاب کر رہے ہیں وہیں سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہے، وہیں پہ ختم ہو گئی بات، ٹیکس ریٹرن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں یہ ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے لوگوں کو؟ بہرحال تو سب سے پہلا کام چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ FBR کو سب سے اپنے ٹاپ کے لے کے نیچے باٹم تک جتنے بھی ملازمین ہیں سب کا لائف سٹائل مانیٹر کریں۔ اچھا، ایک چیز اور میں مطلب یہ جو لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل بنایا گیا اسی لیے بنایا گیا نا بھی ٹیکس ریونیو جو ٹوٹل ریونیو ہے بڑھایا جائے، اور وہ ٹوٹل ریونیو کہاں جائے گا؟ حکومتوں کے پاس جائے گا۔ حکومتیں کیا کریں گی؟ آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہیں حکومتیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک اور آخری بات جو اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اور FBR بننا چاہیے۔ یہ تو FBR ہے نا، فیڈرل بیورو آف ریونیو، لوگوں کی جیبوں میں سے ٹیکس نکالنے کے لیے ہے نا، یہ ہر طرح کے لوگوں کے، سب لوگوں کے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے یہ بات کی ہے، میں ایک صاحب ہیں جو کراچی کے ہیں اور وہ ایک پرائیویٹ فنانس کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، اس میں ہے، فنانس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے بتایا مجھے کہ بھئی جو انہوں نے کوئی حساب کتاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے جو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے تھیلے کندھوں پر ڈالے کاغذ اور مختلف چیزیں جمع کرتے ہیں، جنہیں اسکیونجرز کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، تو وہ جو ہیں وہ بھی اگر فرض کرے دن میں 100 روپے کما رہا ہے نا، وہ اسکیونجر جو ہے وہ 100 روپے اگر کما رہا ہے تو اس میں سے 20 روپے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ وہ FBR ہے، یہ وہ حکومتیں ہیں، یہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو ہر ایک کی جیب سے ٹیکس نکالنے پہ ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تو میں جو یہی بات جو کہنا چاہ رہا تھا میں کہ ایک FBR لوگوں کے لیے تو یہ موجود ہے نا، ان کی جیبوں میں سے ٹیکس نکلنے کے لیے، ٹیکس نکلوانے کے لیے، اور نئے سے نئے طریقے بناتا رہتا ہے، جیسے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے۔ تو یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک FBR حکومت کے لیے بھی بننا چاہیے
کہ حکومتیں لوگوں کی جیبوں میں سے جو ٹیکس نکالتی ہیں وہ خرچ کہاں کرتی ہیں، کس طرح خرچ ہوتا ہے۔ اگرچہ آڈیٹر جنرل ہے، تمام جو حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، سب کا آڈٹ وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت ہی آڈٹ کروا رہی ہے نا۔ ایک ایف بی آر ایسا ہونا چاہیے جو حکومتوں کا سمجھے، ایک طرح سے بتائے کہ بھئی یہ انہوں نے ٹیکس کہاں خرچ کیا لوگوں کا نا۔ اور ایک چیز جو میں اور بھی کہتا آ رہا ہوں اور کئی سالوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے، پولیٹیکل ہو، ملٹری ہو، یا جس طرح کی بھی حکومت بنی ہو، اس میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے۔ جیسے اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، ان کا جو سال ڈیڑھ سال کا یا جو بھی پیریڈ تھا، اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل۔ ایک تو آڈٹ ہوتا ہے نا، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے، جو آڈیٹر جنرل ہے پاکستان کا، وہ کرتے ہیں۔ ایک آڈٹ اور ہونا چاہیے، اور میں اسے کہتا ہوں پولیٹیکل آڈٹ۔ اور پولیٹیکل آڈٹ کیا ہوگا؟ اس حکومت نے فرض کریں ایک ڈیٹ سے لے کر جس ڈیٹ کو وہ حکومت ختم ہوئی، جس ڈیٹ کو وہ حکومت بنی اور جس ڈیٹ کو وہ حکومت ختم ہوئی، اس دوران اس نے لوگوں کا جو ٹیکس کا پیسہ تھا کتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد یعنی ٹوٹل پیسہ کتنا خرچ کیا لوگوں کی جیبوں میں سے ٹیکس کی صورت میں نکال کر، اور دوسرے اس کے بدلے میں لوگوں کو اس ٹیکس کے پیسے سے کیا ملا۔ یہ آڈٹ ہونا چاہیے، اور میں اسے کہتا ہوں پولیٹیکل آڈٹ، اور ہر گورنمنٹ کا ہونا چاہیے۔ 14 اگست 47 سے بنا ہے پاکستان، اس وقت سے جتنی حکومتیں بنی ہیں، جیسی بھی حکومتیں بنی، ان کا ٹینیور لے لیا جائے، اور پھر یہ بتایا جائے، جسے کہتے ہیں نا ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس، اس حکومت پر لاگت کتنی آئی اور اس حکومت کا اس حکومت نے لوگوں کو بینیفٹ کیا دیا۔ یہ پولیٹیکل آڈٹ بہت ضروری ہے، تب تو پتہ چلے گا نا کہ بھئی یہ جو ان کا آڈیٹر جنرل جو بٹھایا ہوتا ہے نا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آڈٹ پیراز بھی ہوتے ہیں، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، میں ابھی وفاقی حکومت کی بات کروں، صوبوں میں بھی ہیں اس طرح، مطلب تو وہ سمجھیں جو آڈیٹر جنرل جو ایک آڈٹ پیراز ہوتے ہیں، جو آبجیکشنز لگے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں خرچ ہوئی، یہ غلط طریقے سے یا پورے طریقے سے صحیح نہیں بتایا گیا، تو وہ آڈٹ پیرا یہاں پہ آتے ہیں، قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ہیئرنگز ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے بعد میں وہ آڈٹ پیراز جو ہیں سمجھیں ختم کر دیے جاتے ہیں، سیاہی پھیر دی جاتی ہے ان پر۔ تو ایک یہ جو ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسز یعنی پولیٹیکل آڈٹ ہر حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ ایف بی آر کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے ایف بی آر کا جو آڈٹ ہوتا ہے اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایف بی آر کے اپنے خرچے بھی تو ہیں نا، بہت اپنے خرچے بھی ہیں، اور پھر سمجھیں جو جسے کہتے ہیں نا جو اوپر کی آمدنی جو ہے وہ یہ لوگ جو بناتے ہیں، یا اگر فرض کریں 100 روپے جمع کر کے ٹیکس حکومت کو دیا ایف بی آر نے، تو ایف بی آر کی خود اپنی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال ایک تو جو باتیں آخر میں کنکلیوڈ کرتا ہوں میں، ایک تو یہ کہ ایف بی آر کو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے اپنے افسران کا لائف سٹائل مانیٹر کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر دوسروں کی بات کریں۔ دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل آڈٹ شروع ہونا چاہیے ہر حکومت کا، اور پولیٹیکل آڈٹ میں کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوگا ہر حکومت کا۔